السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام قارئین اور ناظرین کو یوم جمہوریہ کا پرخلوص مبارکباد، گنتن دیوس کی شبھ کامنائیں۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک پرگتی پر، ترقی کی شاہراہوں پر اسی طرح گامزن رہے جس طرح پچھلے 77 سالوں سے گامزن رہا ہے، اور ہم سب اپنے ملک کی ترقی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کو ایک رفتار دیں، اسے اور آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ سے اردو قواعد کے، گرامر کے جو عام طور سے سوالات 10th اور 12th میں، میٹرک اور انٹر میں پوچھے جاتے ہیں، ان سوالوں میں سے کچھ بنیادی سوالات جو آتے ہی ہیں، جو آتے رہے ہیں، ان کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، آج جو ہے بہت بنیادی سوالات ہیں، آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ الف سے یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ عام طور سے آپ سنتے ہوں گے آس پاس میں کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، حروف تہجی، حروف تہجی۔ تو آپ کی معلومات کے لیے یہ بات ہے کہ حروف تہجی جو ہے الف سے لے کر کے الف سے یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر کے یا تک کے جتنے بھی حروف ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ چلیے اب جو ہے، اب یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ حروف تہجی کی تعداد کیا ہے، حروف تہجی کتنی ہے؟ یہ بھی سوال آ سکتے ہیں نا کہ حروف تہجی کہتے ہیں کسے؟ آپشن اس میں رہے گا کہ الف سے لے کر کے لام تک، الف سے لے کر کے یا تک، الف سے لے کر کے جیم تک، ہے نا؟ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ حروف تہجی الف سے لے کر کے یا تک کے تمام حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ اب حروف تہجی کی تعداد کیا ہے، حروف تہجی کتنی ہے؟ تو حروف تہجی کی تعداد کے بارے میں جو اردو ادب کے اسکالر ہیں، جو ماہرین رہے ہیں، ان کے درمیان رائیوں میں تھوڑا اختلاف ہے، ڈیفرنس رائے آ گئی ہے نا؟ تو کسی نے 50 کہا ہے، کسی نے 51 اور کسی نے 52 بتایا ہے۔ تو آپ کے پاس آپشن میں یا تو 50 رہے گا، یا 51 رہے گا، یا 52 رہے گا۔ ان تینوں میں سے کوئی، تینوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا دو بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک کریکٹ آنسر جو رہے گا یا تو 50 رہے گا، اور دوسرا مطلب اے بی سی ہے نا، ڈی، 4 آپشن ہوتے ہیں۔ تو کریکٹ آنسر میں یا تو 50 رہے گا، یا 51 رہے گا، یا 52 رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 50 دو جگہ آ جائے، اے بی 50 اور بی سی دوسرا، ایسا نہیں۔ یا تو 50 رہے گا، یا 51 اور 52، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کریکٹ آنسر کے سمے رہے گا، ہے نا؟ اور تو یہ ہے، تو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ یا تو 50 کا صحیح ہوگا، 50، 51، 52، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کریکٹ آنسر رہے گا۔ یہ جہاں آئے، تینوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یا دو بھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ان تینوں میں سے کوئی، اگر آپ کو کوئی ایک آپشن نظر آتا ہے تو آنکھ بند کر کے 50، 51 یا 52 میں سے آپ اس پر ٹک کریں، وہ آپ کا صحیح ہوگا۔ تو حروف تہجی کی تعداد 50 بھی بتائی گئی ہے، 51 بھی بتائی گئی ہے، اور بعض لوگوں نے 52 بھی کہا ہے۔ چلیے آگے ہے، اس میں سے اب آگے چلتے ہیں۔ حروف تہجی تو 50، 51، 52 ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ مفرد حروف کی تعداد کتنی ہے نا؟ مفرد حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو مفرد حروف کی تعداد جو ہے وہ 37 ہے۔ مفرد حروف کی تعداد 37 ہے، اور مرکب حروف کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے نا؟ مرکب حروف کی تعداد 15 ہے، اور مفرد حروف کی تعداد 37 ہے۔ مگر مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو، ملے ہوئے حروف کو۔ چلیے زبان آگے ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے یہ سوال آتا ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں؟ تو زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی جو ہے وہ حرف کہلاتی ہے۔ جیسے الف کیا ایک حرف ہے، با کیا ایک حرف ہے، تا کیا ہے ایک حرف ہے۔ تو زبان کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔
اور حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، ہے نا. چند حروف جب ایک جگہ ملتے ہیں تو وہی حروف لفظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب وہ لفظ بکھرتا ہے تو وہ حرف کی شکل بن جاتا ہے. تو زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہوئی، اور حروف جب 1 2 3 4 حروف مل کر کے ایک لفظ بنتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ ہے کیا کہتے ہیں کہ کاف ایک لفظ ہے، اور اسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ الف لگ گیا تو کا ہو گیا، ہے نا. اسی طرح اس میں ایک لفظ مل گیا کا میم تو مل گیا، ہے نا. تو یہ 3 کاف الف میم مل کر کے ایک لفظ بن گیا، کام بن گیا. لیکن جب یہ بکھرا تو کاف ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ تینوں ایک الگ حرف ہے. لیکن جب تینوں ایک ساتھ ہوں گے تو یہ تینوں حرف مل کر کے، تینوں حروف مل کر کے ایک لفظ بن جائیں گے. تو زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں، اور حروف کے مجموعہ کو لفظ کہتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں کہ ایک سوال یہ آتا ہے جو عام سوال ہے، اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ کس زبان سے، کس بھاشا سے، کس لینگویج سے اردو لفظ کو لیا گیا، لفظ اردو کو، ہے کہ نہیں؟ اردو تو پہلے خود ایک بھاشا ہے، لیکن اردو بھاشا نے خود اردو کہاں سے لیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. تو اردو کس زبان کا، کس بھاشا کا لفظ ہے؟ تو اردو جو ہے عزیز طلبہ اور طالبات، اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے. ترکی ہے نا، ترکی زبان کا اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اردو کے معنی کیا ہیں؟ اردو کے جو معنی ہیں، اردو کے معنی لشکر کے ہیں. اردو کے معنی لشکر کے ہیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ آخر اردو کے معنی لشکر کیوں ہیں؟ اردو کے معنی لشکر کیوں ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ اردو کے معنی لشکر اس لیے ہے کہ جس طرح فوج میں، لشکر میں مختلف رنگ کے، مختلف مذہب کے، مختلف نسل کے، مختلف علاقے کے، مختلف دھرم کے، مختلف کاسٹ کے لوگ ایک فوج میں ہوتے ہیں، ہے نا. اسی طرح ہماری جو زبان اردو ہے، اس زبان میں مختلف زبانوں کے، مختلف بھاشاؤں کے الفاظ اور اس کے حروف ہمارے یہاں ہیں، اور سب مل کر کے ایک نئی زبان، اردو زبان تیار ہوئی. تو اس لیے اس زبان کو، اردو زبان کا نام، اردو جو ہے، اردو کے لفظ کے معنی لشکر کے، اس لیے چونکہ دیکھیے اب اردو تو خود ایک بھاشا ہے، اب یہ اردو ہی ترکی زبان کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اردو کو لشکر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنس اور مختلف بھاشاؤں، مختلف بولیوں، مختلف زبانوں سے اس کے الفاظ، اس کے حروف لیے گئے ہیں، اور سب مل کر کے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی ہے. تو اس لیے اردو کے معنی لشکر کے ہیں. چلیے آگے یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے فتحہ، اگلا سوال ہے کہ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ تو زبر کو فتحہ کہتے ہیں. عام طور سے طلبہ زبر تو سمجھتے ہیں، زبر کو تو سمجھتے ہیں، لیکن فتحہ آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ ہی کو زبر کہتے ہیں، اور زبر کو ہی فتحہ کہتے ہیں، اور فتحہ کو ہی زبر کہتے ہیں. تو فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، ہے نا. زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. یہ پوچھ لیا جاتا ہے اور پوچھا گیا ہے. زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اب اگلا یہ ہے کہ یہ سوال آتا ہے کہ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ بھائی زبر کو تو فتحہ کہا، زیر کو کسرہ کہا، پیش کو ضمہ کہا. اب یہ بتائیے کہ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ تو مفتوح کہتے ہیں جس لفظ پر زبر ہو، جس لفظ پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. اس لفظ کو مفتوح کہتے ہیں. اسی طرح مکسور کسے کہتے ہیں؟ تو جس لفظ پر زیر ہو یعنی کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں. جس لفظ پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں. اور اسی طرح اگلا سوال ہے کہ مضموم کسے کہتے ہیں؟ تو جس لفظ پر ضمہ ہو، جس لفظ پر ضمہ ہو. اور ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، ہے نا. تو جس لفظ پر ضمہ ہو یعنی ضمہ پیش ہو اس لفظ کو
مضموم کہتے ہیں، اس لفظ کو مضموم کہتے ہیں۔ تو آپ نے مفتوح کو بھی سمجھا، مضموم کو بھی سمجھا اور مکسور کو بھی سمجھا کہ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، ہے نا؟ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں نا، اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ چلیے آگے ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح اعراب بھی آتا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو زبر زیر پیش تشدید وقف وغیرہ کو اعراب کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ آتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ چلیے اگلا یہ ہے کہ مشدد کسے کہتے ہیں؟ مشدد، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے کہ مشدد کسے کہتے ہیں؟ تو مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہو۔ تشدید تو آپ کو پتہ ہی ہے، تشدید کی جو شکل ہے ایسے ترشول کی طرح ہے نا، تشدید۔ تو جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ منقوط کسے کہتے ہیں؟ منقوط یہ آتا ہے اور بڑے ایگزام میں بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، چونکہ بچوں کے ذہن کو منقوط کسے کہتے ہیں؟ تو منقوط کو سمجھنے کے لیے کہ جس لفظ پر نقطہ ہو اسے منقوط کہتے ہیں، اس لفظ کو منقوط کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی 2 قسمیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ تو جب نون کو، اب یہ ہے کہ نون ظاہر کسے کہتے ہیں، نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سمجھیے کہ جب پڑھنے میں کوئی نون واضح ہو، ظاہر ہو، تو وہ نون ظاہر کہلائے گا، جیسے آن، بان، شان، جان۔ مطلب جو نون تلفظ میں، پروننسیشن میں واضح کلیئر پڑھا جائے وہ نون ظاہر کہلائے گا۔ اور نون غنہ اس نون کو کہتے ہیں کہ تلفظ میں، پروننسیشن میں، پڑھنے میں اس کی آواز ناک میں چلی جائے تو اس نون کو نون غنہ کہیں گے، جیسے ماں ہے نا، جیسے گونج، جیسے پونجی، جیسے یہاں، جیسے وہاں، ہے نا۔ تو یہ سب میں جو ہے نا نون ظاہر، سارے نونوں کی جو آواز ہے وہ ناکوں میں جا رہی ہے، تو اس لیے اس نون کو نون غنہ کہیں گے۔ نون ظاہر وہ نون جو پڑھنے میں، جو پروننسیشن میں، جو لکھنے میں ظاہر ہو، واضح ہو، ہے نا، اسے نون ظاہر کہیں گے۔ جب نون کو صاف پڑھا جائے تو اس کو نون ظاہر کہتے ہیں، جیسے آن، بان، شان۔ یہ سب کیا ہے؟ آن، بان، شان، جان، یہ سب جو ہے نون ظاہر کی مثال ہے۔ اور نون غنہ اسے کہتے ہیں کہ جب نون ناک سے پڑھا جائے تو اسے نون غنہ کہتے ہیں، جیسے ماں، جیسے گونج، جیسے پوجی، جیسے یہاں، جیسے وہاں، ہے نا۔ چلیے تو آپ نے نون ظاہر بھی سمجھا اور نون غنہ بھی سمجھا، اور نون کی جو 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ، اس کو بھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ واو کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو واو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واو معروف، نمبر 2 واو مجہول، اور نمبر 3 واو معدولہ۔ نمبر 3 واو معدولہ۔ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ۔ اب یہ سمجھیے کہ واو معروف کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں، آسان شبدوں میں یہ سمجھیے کہ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جو کھینچ کر پڑھی جائے، ہے نا، جو واو کھینچ کر پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں، جیسے خوب، دور، نور، ہے نا، اسے واو معروف کہتے ہیں۔ خوب، ہے نا، خوب، دور، نور، ہے نا، ظہور، یہ سب کیا ہے؟ یہ واو معروف ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے عام طور سے پیش آتا ہے، تو چلیے واو معروف ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ واو مجہول کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ واو جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے واو مجہول کہتے ہیں، ہے نا۔ آپ سے اس کا
इसकी तारीफ नहीं पूछेगा, बस वो वाव लिख देगा, उस वाव की, वाव मारूफ की मिसाल लिख देगा और आपसे पूछेगा कि इस ऑप्शन में बताइए कि वाव मारूफ क्या है, वाव मजहूल क्या है, वाव मादुला क्या है। तो वो वाव जो खींच कर पढ़ी जाए, जैसे दूर, नूर, है ना, खूब, तो ये क्या है, ये वाव मारूफ है। और वाव मजहूल वो वाव जो खींच कर न पढ़ा जाए, जैसे शोर, शोर, मोर, तोड़, जोड़, फोड़, ये सब क्या है, इधर वाव मजहूल है, खींच करके नहीं पढ़ा जा रहा है एकदम, है ना, तोड़, जोड़, शोर, है ना, तोड़, ये सब क्या है, वाव मजहूल है। लेकिन इसी तरह वाव मारूफ खींचकर दूर, नूर, है ना, खूब, ये सब क्या, वाव मारूफ। और देखिए वाव मजहूल, शोर, मोर, तोड़, जोड़, है ना। चलिए, तो वाव मारूफ को भी और वाव मजहूल को भी आपने समझा। अब ये एक अहम है वाव मादुला। वाव मादुला किसे कहते हैं कि वो वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। वाव मादुला किसे कहते हैं, उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। जैसे आप लिखते हैं, क्या कहते हैं, ख्वाब, है ना, लिखने में क्या ख्वाब है, क्या है, ख्वाब आपने लिखा है, खेज, ख्वाब, खेजबर खा, वाव अलिफ ज़बर वा और बा साकिन, ख्वाब, लेकिन आप इसको पढ़ते क्या है, ख्वाब, क्या पढ़ते हैं, ख्वाब। इसी तरह एक लफ्ज आप लिखते हैं ख्वाहिश, है ना, ख्वाहिश, लेकिन पढ़ते क्या है, ख्वाहिश, है ना। तो ये जो है, ये ख्वाब में जो, ये ख्वाब में जो वाव है, ये ख्वाहिश में जो वाव है, ये लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। तो वाव मादुला उसी वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, है ना, तो उसको वाव मादुला कहते हैं। इसी तरह एक लफ्ज है दस्तरखान, है ना, दस्तरखान, लिखते क्या है, दस्तर खवान, क्या लिखते हैं, दस्तर खवान, लेकिन पढ़ते क्या है, दस्तरखान, है ना। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे दस्तरखान, ख्वाब, ख्वाहिश, है ना। तो ये सारे अहम सवालात थे जो बहुत बुनियादी भी हैं, बहुत इब्तदाई भी हैं, लेकिन सवालात आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अपने जहन में महफूज रखेंगे, अज़बर करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।